اتنی بات ہے کہ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل منہجن مرغوب، بہیج کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں سرسبز رونق والا، تو با رونق اور مرغوب چہرہ اس کو حسین کہا جائے۔ اگر حسن کی تعریف کوئی کرے گا نا کہ کیا ہوتا ہے حسن کی تعریف، تو آخر پر کیا کہیں گے کہ جو چہرہ با رونق ہو اور کیا ہو مرغوب ہو، یعنی اچھا لگے تو اس کو حسین کہیں گے۔ لیکن ایک ہوتا ہے حسن ظاہر اور ایک ہوتا ہے حسن باطن۔ حسن ظاہر سے مراد فقط شکل کی خوبصورتی، حسن باطن سے مراد بندے کے عادات، خصائل، اس کے اندر ایسی صفات ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کا دل مولے، اس کو سیرت کہتے ہیں اور اس کو صورت کہتے ہیں۔ تو سیرت کا حسن ہمیشہ صورت کے حسن کے اوپر غالب ہوا کرتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان بھی فقط حسن ظاہر کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حسن ظاہر کی کوئی ویلیو نہیں۔ آپ ذرا غور کریں، میں آپ کو قرآن مجید سے اس کی دلیل دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس قدر حسن عطا کیا تھا، اتنا حسن عطا کیا تھا کہ دیکھنے والی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں اور کہہ بیٹھی تھیں کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، فرشتہ نظر آتے تھے، ایسا اللہ نے حسن دیا تھا۔ لیکن یہ حسن جوانی میں جب اتنا تھا تو بھائی لڑکپن میں کتنا ہوگا؟ حالانکہ لڑکپن میں تو بچے پھول کی طرح ہوتے ہیں، اگر کوئی خوبصورت نہ بھی بچہ ہو نا تو بچپن کی اپنی ایک خوبصورتی ہے۔ تو بچپن میں تو حضرت یوسف علیہ السلام اور بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ اس لڑکپن کی عمر میں ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں لا ڈالا اور کنویں میں سے ایک قافلے والوں نے نکالا، تو جب جا کر انہوں نے مصر بیچا تو کتنے پیسوں کے عوض بیچا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچا۔ اب یہ حسن ظاہر کی قیمت ہے۔ حسن ظاہر کی قیمت یہ ہے، چند کھوٹے سکوں کی عوض بک رہے ہیں۔ اور وہی یوسف علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فلما بلغا شدہ آتیناہ حکما وعلما، جب ان کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی، پھر ان کی قیمت کیا لگی کہ پورے خزانے جو تھے وہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اجعلنی علی خزائن الارض۔ تو معلوم ہوا کہ اصل حسن کیا ہوتا ہے؟ علم کا، عمل کا، اچھے عادات اخلاق کا، یہ حسن اصل حسن۔ باقی یہ کہ جو ظاہر کا حسن ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں اٹس سکن ڈیپ، کہ انسان کی جلد جتنی موٹی ہوتی ہے نا اس کی گہرائی اتنی ہوتی ہے۔ حسن ظاہر کی گہرائی کتنی؟ جتنی جلد ہے۔ اگر جلد اتار دی جائے تو اس سے نیچے تو سب ایک جیسے، تو جتنی موٹی جلد اتنی گہرائی حسن کی۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ حسن ظاہر میں فرق تو روشنی کا ہوتا ہے، روشنی بند کر دو سب ایک جیسے۔ تو حسن ظاہر کے پیچھے انسان بھاگتا پھرے اور سیرت کو بھول جائے تو یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوگی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا حسن ظاہر کی سجاوٹ پہ نہ جا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور شاعر نے عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، یعنی عقل جو ہے نا، اس جاہل ہوتی ہے نا کئی دفعہ، جہل خرد نے دن یہ دکھائے کہ گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، حسن ظاہر کی ہے یہ حقیقت کہ ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ نہ آئے۔ ہے تو یہ نا اس کی حقیقت کہ ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ نہ آئے۔ اسی لیے کہنے والے نے ایک بڑی عجیب بات کہی، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ شعر ہر نوجوان یاد کرے۔ کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں
میرے لیے کیسے دنیا بھر کے ہو جائیں ہنسی، کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے ہو جائیں ہنسی، اب تو ذوق حسن اپنا یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفری میرے لیے۔ تو بھائی جس ذات نے حسن کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا حال ہوگا؟ اللہ، آپ سوچئے تو صحیح نا۔ اس لیے نوجوانوں کو فقط ظاہری چمک دمک کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے اور صورت کے ساتھ سیرت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائی، حسن ظاہر بھی عطا فرمایا اور حسن باطن بھی عطا فرمایا، عادات میں، اخلاق میں، رنگ میں، جسمانیت میں، قد و قامت میں، تناسب اعضاء میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت کے محبوب بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ اس لیے ابو علی سینا یہ ایک مفکر گزرا ہے، فلاسفر، وہ کہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعدل البشری، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی زیادہ متناسب جسم والے بشر پوری دنیا میں گزرے، یعنی ایک ایسی شخصیت تھے کہ پوری کائنات میں ان جیسے موزوں جسم والی شخصیت اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ ظاہر بھی حسن اللہ نے ایسا عطا فرمایا اور اللہ نے باطن کا بھی حسن عطا کہ ایک صحابی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے اور اوپر مجھے آسمان پر 14ویں کا چاند بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا اور کبھی میں مدینہ کے چاند کو دیکھتا، کچھ دیر میں دونوں طرف دیکھتا رہا اور بالآخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان کے چاند تو بڑا حسین ہے اور تیرا حسن ضرب المثل کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن میرے مدینہ کے چاند کے سامنے تیرے حسن کی کوئی حقیقت نہیں، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن و جمال عطا کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن ملا وہ جسم کیسا تھا، حسن الجسم، یہ لفظ یاد کر لیجئے، حسن الجسم، حسن یعنی جسم مبارک بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت تھا۔ چنانچہ کسی نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کے بارے میں کہتے ہیں وجاہت بھی، ملاحت بھی، جمال دلبرانہ بھی، وجاہت بھی، ملاحت بھی، جمال دلبرانہ بھی، جلال حسن بھی اور عظمت پیغمبرانہ بھی۔ یہ سب نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اندر اکٹھی